اپنی اس دنیا کی کامیابی، کامرانی اور اونچائی پر پہنچنے کی ہر جگہ چرچے کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ ایک حسین موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو جنت کی کیاری میں کچھ چرنے کا موقع دیا، اپنی آخرت کی کامیابی کے بارے میں غور و فکر کرنے کا موقع دیا۔ محترم حاضرین و سامعین، یہی وہ محفلیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سب کو روحانی غذا مل پاتی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دن اور رات کے نظام کو ایسا بنایا کہ ہم صحیح معنوں میں اگر احکام شرع پر عمل کریں تو ہمیں صبح سے لے کر شام تک پورے کل 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت روحانی غذا لینے کے لیے اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور خواتین اسلام کو اپنے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت نماز کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ مردوں کو مسجد میں حاضر ہو کر با جماعت نماز ادا کرنے کی تاکید کرتی ہے ہماری شریعت۔ محترم حاضرین، ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا 3 وقت کھانے کے لیے نہیں، جب بھوک لگے تب کھانے کا حکم ہے، تو عموماً جو انسان کی عادت ہے اور جو خواہش پیدا ہوتی ہے، کل 24 گھنٹے میں 3 وقت کے کھانے سے انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی 2 ہی وقت کھانا کھاتا ہے، بہت سے لوگ ہیں کوئی 4 وقت بھی کھانا کھاتا ہوگا، لیکن 5 وقت والا میں نے کہیں سنا نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت میں اپنا ذکر کرنے کے لیے کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ پتہ لگا کہ دنیا کے اندر ہم اپنے جسم کو صحت و توانا رکھنے کے لیے، طاقت و قوت فراہم کرنے کے لیے 3 وقت کے کھانے سے ہماری وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جسم اگر زیادہ طاقتور ہو جائے اور روح انسان کا کمزور ہو جائے تو دنیا کی زندگی کو بھی وہ بامقصد نہیں گزار سکتا اور آخرت کے مقصد کو بھی وہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ جسم کو غذا جب ضرورت پڑے اس وقت دو، یعنی کل 3 وقت جسم کو غذا دینے سے انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا اپنی روح کو 5 وقت کی غذا دو تاکہ تم سیدھے راستے پر تمہارے لیے چلنا آسان ہو جائے، مشکل نہ رہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ 7 دن میں 21 مرتبہ جسم کو غذا دیتے ہیں اور جمعے کے دن 1 مرتبہ روح کو غذا دیتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 7 دن میں 21 مرتبہ ہم جسم کو غذا دیتے ہیں اور 1 مرتبہ روح کو غذا دیتے ہیں، اس لیے ہم سب کی روحیں کمزور ہو گئی ہیں۔ تلاوت میں من لگتا ہے، نماز میں طبیعت لگتی ہے، محفل میلاد النبی میں من لگتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے لگتا ہے، آج لگ رہا اگر ہر دن کیا جائے تو، ہر دن اگر 1 گھنٹے نبی کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آپ کہیں گے کون جائے گا ہر دن 1 گھنٹہ دینے کے لیے، ایسا سوچیں گے آپ۔ لیکن اگر یہی کہا جائے ہر دن ولیمے کی دعوت ہے، ہر دن ولیمے کی دعوت ہے، جانے کا آدھا گھنٹہ، آنے کا آدھا گھنٹہ، کھانے کا آدھا گھنٹہ، ہر دن چلے جائیں گے، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہمارا جسم طاقتور ہو گیا اور ہم اپنے جسم کی طاقت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں لیکن روحانی طاقت کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارا جسم کمزور ہو گیا اور روح طاقتور ہو گیا نا، تو جسم میں جتنی ہی طاقت بچی رہے گی نا، دنیا کے لیے بھی ہم صحیح استعمال کر سکیں گے اور آخرت کے لیے بھی صحیح استعمال کر سکیں گے۔ لیکن اگر معاملہ اپوزٹ ہو گیا کہ روح کمزور ہو گئی، جسم طاقتور ہو گیا، تو اس طاقتور جسم سے دنیا کے لیے بھی ہم بسا اوقات غلط کام کی طرف چل پڑیں گے اور آخرت کی تو فکر ہی نہیں کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ، کیا تم جنت کے طلبگار ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت کا طلبگار نہیں ہوگا؟ ذکر للذاکرین ایک کتاب ہے جس کو جامعۃ الرضا کے بہت متقی و پرہیزگار استاذ مفتی صالح صاحب نے لکھا ہے، وہی یہی نام ہے نا، مفتی صالح صاحب، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اس میں ایک حدیث پاک نقل کی، اس کا ترجمہ۔ حضور فرماتے ہیں جنت جانے کے طلبگار تو سبھی ہیں، خواہش مند تو سبھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں 2 عادتوں کو اپناؤ۔ کیا کرو؟ 2 عادتوں کو اپناؤ
جنت کی راہ آسان ہو جائے گی۔ پہلی چیز، اپنی امیدوں کو کم کرو۔ آقا فرماتے ہیں، اے صحابہ سے فرما رہے ہیں لیکن قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے درس ہے، سب کے لیے سبق ہے۔ کہتے ہیں امیدوں کو کم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، شرم کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا نہیں کرتا؟ سبھی حیا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، اے صحابہ ایسی حیا کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہی اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کو یاد کرو اور ان قبروں کے اندر کیسے کیسے توانا، تندرست، طاقتور بادشاہ، پڑھے لکھے، بڑی لمبی عمر پانے والے، بڑی شہرت پانے والے، بڑی حکومت پانے والے، ان کے جسم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، جسم کے گوشت پوست گل گئے، ختم ہو گیا، ان کو یاد کر کے اپنی آخرت کی فکر کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو الوداع کہو اور آخرت میں جو لذت ہمیشہ ملنے والی ہے ان لذتوں کو پانے کی فکر کرو، ان کے لیے اسی دنیا میں چاقو چوبند رہو، کبھی غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں نا کہ آج ہم یہاں پہ ذکر کی محفل میں آئے تو ہمیں بہت دنوں تک یاد رہے گا کہ وہاں ہم گئے تھے، ہم میلاد میں شریک ہوئے تھے، کتنی نیکیاں ملی ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوئے ہوں گے، اس کو ہم یاد رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نا پچھلی محفل سے لے کر اس محفل تک مان لیجئے، یا پچھلا جو کچھ بھی ہم نے نیک کام کیا ہے اور اب ہم نیک کام کرنے بیٹھے، نماز کا ہی لے لیجئے، اگر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو ہمیں بڑا یاد رہے گا کہ ہم نے عشاء کی نماز ادا کر لی، لیکن عشاء سے لے کر فجر تک ہم نے کیا کیا گناہ کیا، کہاں کہاں گناہ کیا، اس کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو بڑا کہتے ہیں ہم نے تو پچھلے جمعہ پڑھا تھا، ایک جمعہ چھوٹ بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، 3 جمعہ چھوڑنے کے بعد دل میں مہر لگتا ہے نا، ایک جمعہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ کبھی نہیں گنتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ہم نے گناہیں کتنی کی ہے۔ ہماری سوچ اور فکر ٹھیک جو شریعت ہمیں نظریہ دیتا ہے نا اس کے خلاف ہو گیا، اس کے الٹا ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے نیکی کرو بھول جاؤ، نیکی کرو اور بھول جاؤ، وہ جمع ہو گیا ہمارے خاتے میں، ہم بھول بھی جائیں گے تب بھی جمع ہو گیا، اس کی جزا اور اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں نا، چاہے ہمارے ذہن و دماغ سے وہ نیکیاں نکل جائیں، ہمیں بالکل یاد نہ رہے کہ ہم نے کوئی نیکی بھی کی ہوگی، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں وہ چیزیں لکھ لی گئی ہیں، اس کا فائدہ، اس کا نفع ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ لیکن گناہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی نحوست بھی تو ہم تک پہنچے گی، اس کی بے برکتی بھی پہنچے گی۔ شریعت نے کہا نیکی کرو بھول جاؤ، گناہ کرو اور یاد رکھو۔ اگر ہم گناہ کر کے یاد رکھیں گے نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شرمندہ ہوں گے، گناہوں پہ افسوس کریں گے، اور یہ شرمندہ ہونا ہمیں توبہ کی طرف لے جائے گا، اور جب ہم بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے تمام کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہیں گے چونکہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ لیکن اگر ہم نیکیوں کو یاد رکھتے رہے، گناہوں کو بھولتے رہے، تو نیکیاں شاید ہماری مختصر اور کم پڑ جائیں گی، اور وہ گناہ کھولے جائیں گے جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہوں گے، جن کو ہم بھول چکے تھے۔ جب ہم گناہ بھول جائیں گے تو ہمیں توبہ کرنا بھی یاد نہیں رہے گا۔ گناہ سے توبہ انسان کو کب توفیق ہوتی ہے؟ گناہ سے انسان توبہ کب کرتا ہے؟ جب اس کو گناہ یاد رہتے ہیں۔ اگر گناہ یاد ہی نہیں رہے گا تو بندہ توبہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہم گناہوں کو یاد رکھیں اور نیکیاں کر کے اس کو بھولتے چلے جائیں۔ آج ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، حقوق العباد کو ترک کر رہے ہیں، حقوق اللہ کو ترک کر رہے ہیں، اور دن رات صبح و شام اپنے گھر والوں کے لیے ہم نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان اولادکم فتنہ،
اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس طریقے سے آیت پاک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، یہ فتنہ والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بھی قرآن عظیم کی آیت پاک ہے. سورہ تکاثر جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، الہاکم التکاثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ مال کی حرص و طمع نے تمہیں ہلاکت میں ڈال رکھا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبر کے مقام تک، قبر کے منہ تک تمہیں پہنچا دیا. قبر کے منہ کو تم دیکھ لو گے. اب اولاد اور مال اسی وقت رحمت ہے میرے دوستو جب اس کو شریعت کے حکم کے مطابق استعمال کیے جائیں گے، یوز کیے جائیں گے. اگر شریعت سے ہٹ کر ان چیزوں کو استعمال کیے جائیں گے تو وہ ہمارے لیے ہلاکت اور تباہی و بربادی کے سامان بن جائیں گے. اب آپ کہیں گے کہ مال کو شریعت کے حکم کے مطابق کیسے ہم استعمال کریں گے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ مال کو کبھی بھی حرام جگہ پہ خرچ نہیں کرنا ہے. مال کو حرام طریقے سے حاصل نہیں کرنا ہے، حلال طریقے سے حاصل بھی کرنا ہے اور حلال جگہ پہ خرچ بھی کرنا ہے. تبھی جا کر کے وہ مال ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہوگی. اولاد وہی رحمت ہے جس کی تعلیم و تربیت ہم شریعت کے حکم کے مطابق کریں، اپنا فریضہ ادا کریں، رزلٹ کی فکر نہ کریں. چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ رب کے دست قدرت میں. ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم کسی کام میں محنت کر رہے ہیں نا تو ہم چاہیں گے کہ رزلٹ ہماری مرضی کے مطابق آ جائے، تو وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، محنت ہمارے ہاتھ میں. اللہ نے جب ہمیں محنت کے لیے کہا ہے تو محنت کرنے کا کام ہم کریں گے. فیصلہ کیا ہوگا اس پر ہم صبر و شکر سے کام لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی بے پناہ اجر و ثواب سے نوازے گا. تو وہ اولاد اور وہ مال جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو انسان کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے سے غافل کر دے اور فرائض واجبات کو ترک کرنے پر ابھار دے، وہ مال اور اولاد انسان کے لیے قیامت کے دن رحمت بنتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ زحمت بنتے ہوئے نظر آئیں گے، فتنہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے لیے ناکامی کا سامان بنتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جن مال اور اولاد کے سبب انسان نے یاد خداوندی سے غفلت نہیں برتا ہوگا، رسول کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا اور ان تمام چیزوں کو ان کے وقت پر ادا کیا ہوگا جس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو یہی اولادیں اور یہی مال ہم سب کے لیے کل قیامت کے دن رحمت بنتی ہی نظر آئیں گے. محترم حاضرین و سامعین، آج اللہ نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہے نا، ہم اس کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے، لیکن صحیح کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرے نا. آج اگر ہمارے پاس مال آ جائے، ہم اسی مال سے غلط کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں، فکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں یہ مال نوازا، اس مال سے نوازا تھا، ہم نے اس کا شکر ادا کیا تھا تو اس کو صحیح کام میں استعمال کرنا تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مال کی حیثیت یہ ہے، مال کی حیثیت یہ ہے کہ اس کو 3 جگہ میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلی وہ جس سے ہم کوئی لباس اور پوشاک خرید کر پہن لیں گے تو حضور کہتے ہیں وہ چیز پرانا ہو گیا. جس کے ہم نے خرید کر پہن لیا وہ چیز پرانی ہو گئی، اب وہ کسی لائق نہیں رہا. اور جو چیز ہم نے کھا لیا وہ ایک گندگی کے شکل میں باہر آ گیا. اور تیسرا حصہ جو مال کا ہے وہ ہم نے صدقہ و خیرات یہ کسی نیک کام میں لگا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہی مال کل قیامت کے دن انسان کو نظر آئے گا کہ ہم نے کچھ کمایا تھا. آج ہم دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے گوا دیا، لیکن صحیح معنوں میں آقا کے فرمان کے مطابق وہی مال ساتھ میں چل کر قیامت تک جائے گا، باقی سب یہی چھوٹنے والے ہیں. جو مال چھوٹیں گے نا وہ تو ہمارے استعمال کے نہیں رہے نا.
انسان نے جو استعمال کیا اس کو 3 حصے میں بانٹا گیا، جو اس نے پہنا وہ، جو اس نے کھایا وہ دونوں، ان دونوں کی اوقات کیا رہی، جو ہم نے پہن لیا اس کی اوقات کیا رہی وہ آپ اندازہ لگائیں، جو ہم نے کھایا اس کی اوقات کیا رہی وہ ہم اندازہ لگائیں، اور جو ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا اس کی اوقات کیا رہی وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو ہم نے چھوڑ دیا وہ تو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، وہ کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا، وہ جس کے لیے چھوڑا گیا ہے وہ کس راستے پر چلیں گے یہ فیصلہ وہ کریں گے۔ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے انتقال کے بعد ہم قبر میں لیٹ کر یہ حکم نہیں دے سکتے اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو کہ میرا کمایا ہوا مکان ہے، میری کمائی ہوئی زمین ہے، مال و جائیداد ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، قبر میں جا کر ہم آرڈر نہیں دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، اور ان آخرت کی فکر کے لیے، ان آخرت کی فکر کو تازہ کرنے کے لیے، ان آخرت کی فکر کو یاد دلانے کے لیے اسی طرح کی محفلوں میں ہمیں اور آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ورنہ گلی محلوں، دکان کوچے، گلی کوچے کہیں پہ بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان چیزوں کی بات نہیں ہوتی ہے کیا؟ گھر میں بھی اگر بات ہوتی ہے تو کچھ الگ ہی بات ہوتی ہے۔ اپنی آخرت کے لیے جہاں پہ بات ہوتی ہے وہ اس طریقے سے محفلیں ہوتی ہے۔ یہ جمعہ کے دن جب آپ لوگ تشریف لاتے ہیں اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا اور آخرت کا ذکر ہو جاتا ہے۔ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11:35 ہو گئے ہیں۔ یہ پروگرام اصل میں پچھلے جمعرات کو غالباً رکھا گیا تھا، لیکن چونکہ اگلا مہینہ 11ویں شریف کا بھی آ رہا تھا تو دونوں نسبتوں کو پانے کے لیے صاحب خانہ نے، بانی محفل نے کہا کہ ہم اگلے جمعرات کو رکھیں گے۔ نسبت دونوں شامل رہے گی، 11ویں شریف کی نسبت بھی شامل رہے گی اور 12ویں شریف کی نسبت بھی شامل رہے گی۔ 11ویں شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے اس مہینے کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا نظریہ بہت بدل گیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی حسینی سید ہیں، میرے آقا کا دستے شفقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کے گردنوں پر ہیں اور میرے گردن پر حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب امیروں سے ملو تو ادب و احترام سے مل لو، کام ختم ہو گیا۔ جب امیروں سے، رؤسا سے ملو تو ادب و احترام کے ساتھ مل لو، کام ختم ہو گیا۔ لیکن جب غریبوں سے ملو، لاچاروں سے ملو، مجبوروں سے ملو، کمزوروں سے ملو تو عاجز و انکساری کرتے ہوئے ملو، خاکساری کے ساتھ۔ لیکن آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ خاکساری امیروں کے پاس دکھاتے ہیں۔ سب کا وہی حال ہے، چاہے عوام ہو، خواص ہو، علماء کی جماعت ہو، سب کو میں کہہ رہا ہوں، سب کا وہی حال ہوا پڑا ہے۔ غریبوں سے بہت مختصر ملیں گے، نظر انداز کر کے چلے جائیں گے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں ایسا کرنے سے، اس کی برکت سنیں آپ، ایسا کرنے سے انسان کے اندر کبھی تکبر نہیں آئے گا، اور جب تکبر نہیں آئے گا تو اس کے ایمان کو خطرہ نہیں رہے گا۔ چونکہ ایمان کو خطرہ نا تکبر سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو بھیڑیا کیا حال کرے گی بکریوں کو؟ جب بھوکا ہی ہے اور سامنے میں غذا بھی موجود ہے، خوراک موجود ہے، تو بھیڑیا کیا کرے گی؟ حملہ آور ہوگی، اس کا برا حال بنا دے گی۔ اس روایت کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کے اندر اگر لالچ، ہرس آ جائے اور تکبر آ جائے تو ہرس اور تکبر، یہ دونوں چیزیں اس کے ایمان کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچائیں گی جتنا کہ دونوں بھوکے بھیڑیے بکری کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان کا تکبر اور انسان کا حرص و طمع اس کے ایمان کو نقصان پہنچے گی، اس کے ایمان کا برا حال کر دیں گے۔ محترم حاضرین سامعین، ہمیں اور آپ کو اپنی اس زندگی میں جہاں پر اپنی جان و مال، آل و اولاد کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے،
اس سے کہیں زیادہ سب سے عظیم نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے. اس کی فکر ایمانداری سے بتائیے. آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں یا ہفتے میں پوچھتا ہوں ایک ہفتے میں کتنی بار یہ فکر کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے؟ اپنے ایمان کے بارے میں کبھی خیال آتا ہے؟ نہیں آتا ہوگا. بچوں کا خیال صبح و شام دن رات ہر وقت آتا ہے. گھر والوں کا خیال صبح و شام دن رات مارکیٹ میں دکان میں ہر جگہ آتا ہے. لیکن اپنے ایمان کی فکر کتنی دفعہ آتی ہے؟ جس قبر میں بڑے بڑے بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں اس قبر کی فکر کتنی مرتبہ آتی ہے؟ جس حشر کے دن کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، کیا ہم نے کبھی تصور کیا کہ گھنٹوں گھنٹہ ہم نے اسی رب کی نافرمانی میں گزارا ہے؟ وہاں پہ ہم حساب کس طریقے سے دیں گے؟ محترم حاضرین سامعین، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو. سب سے پہلے اپنے کا ذکر آیا. بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کے اندر انسان اور پتھر ہیں. انسان بھی اس جہنم کے ایندھن بنیں گے اور پتھر بھی اس جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. آج ہم اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں، باقی تمام طرح کی فکر کرتے ہیں. لیکن جس چیز کی فکر کرنے کا حکم میرے رب نے خصوصی طور سے دیا ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. اور جس کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا نہیں دیا، میں دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، کلیئر ہو جائیں گی چیزیں. آج ہم اور آپ، حالانکہ وہ فکر کرنا منع نہیں کیا گیا، آج ہم اور آپ اپنے گھر والوں کے تعلق سے سب سے زیادہ کس بات کو لے کر کے فکر مند ہوتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. اپنے بچوں کے تعلق سے کس بات کو لے کر کے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں؟ ان کے مستقبل کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے. فیوچر میں کیا سوچتے ہیں؟ فیوچر کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ کہ یہ نمازی بن جائے، یہ متقی پرہیزگار بن جائے، یہی سوچتے ہیں. فیوچر کے لیے جب بھی کسی ماں باپ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ بچے کا فیوچر بن جائے، تو میں یقینی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ سوچتے ہیں اچھا مکان مل جائے، خوب سارا پیسہ آ جائے، اچھا کھائیں، اچھا گھومیں، اچھی گاڑی پہ گھومیں اور جہاں مرضی جیسے مرضی ویسے زندگی گزاریں. کامیاب مستقبل اسی کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا. اس کی ہم فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا کھائے، اچھا پہنے. حالانکہ یہ فکر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کو تلاش کرنا نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے. یہ اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن بچوں کے ذمے، بچوں کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ایک حصہ لکھ دیا ہے. ہمیں محنت کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن بچوں کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے نا، اس میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے اور اس میں کمی بھی نہیں ہونے والی. وہ ملنی ہے، لیکن ایک دنیا کا دستور ہے کہ ہمیں محنت بھی کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم کے اندر لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، کہ اے دنیا والوں اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ ہماری اولادیں زیادہ ہوں گی تو ان کو ہم کھلائیں گے پلائیں گے کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم کھلاؤ گے انہیں، تم پلاؤ گے. رزق تو تمہیں بھی ہم دے رہے اور انہیں بھی ہم ہی دیں گے. رزق دینے والی ذات تو میری ہے. تم کسی کو کھلا پلا، تم اپنے آپ کو نہیں کھلا پلا سکتے، ان بچوں کو کیا کھلا پلاؤ گے؟ وہ رب کریم کی ذات ہے جو تمہیں بھی کھلا رہی ہے، تمہارے بچوں کو بھی کھلائے گی. تو رزق کی ذمہ داری کس نے لی؟ رب نے لی. لیکن ہم دن رات صبح و شام اپنے ذہن و فکر پہ یہ سوال اور یہ فکر لاحق کر رکھے ہیں کہ ان کو تو ہمیں آگے بڑھا دیں گے، جبکہ وہ ذمہ داری میرے رب نے لی ہے. ہاں ہمیں محنت اور مشقت کرنا ہے ایک لیمٹ کے اندر جتنا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے. لیکن اللہ نے کہیں پہ یہ نہیں فرمایا، نہ کسی حدیث پاک میں میرے ذہن سے گزرا، نہ آج تک میں نے اپنے اکابرین سے سنا، نہ قرآن پاک میں پڑھا، نہ حدیث پاک میں پڑھا کہ اللہ یہ فرما رہا ہو کہ تمہیں بھی ہم ہی جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی جنت میں داخل کریں گے. ایسا کبھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہو کہ اے دنیا والو، اے مومنو، تمہیں بھی ہم ہی جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے بچوں کو بھی ہم ہی جنت میں داخل کریں گے؟ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے جبکہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، وہ نیک عمل کریں. کچھ قید لگائے، کچھ شرطیں لگائی. اللہ نے کھلے لفظوں میں یہ فرمایا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے.
اللہ تبارک و تعالیٰ گارجینوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اعلیٰ اولاد کو جہنم سے بچاؤ. اور آج کے ڈیٹ میں ہم اسی جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں جس کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور جس کی فکر ہم پر چھوڑی ہی نہیں گئی ہے اس کی فکر ہم اپنے ذہن و دماغ میں سوار کر کے رکھیں. تو ہمیں اور آپ کو تعلیمات قرآن سے، تعلیمات احادیث سے آراستہ کرنا ہے اپنے آپ کو، تاکہ ہمارا ٹینشن، ہماری فکر اور ہماری مشکلیں آسان ہو، ہماری زندگی آسان ہو، اور یہ زندگی نہ مقدم ہوگی نہ مؤخر ہوگی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے جب کسی کی موت آتی ہے نا تو نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ اس کو ٹال کے بعد میں کیا جا سکتا ہے، وہ اپنے وقت پہ آئے گی. ہمیں اور آپ کو اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پیغام لے کے جانا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی تیاریوں کے ساتھ، مستقبل کی تیاریوں کے ساتھ، جس مستقبل کو ختم بھی ہو جانا ہے اس کی تیاریوں کے ساتھ اس مستقبل کی تیاری کرنی ہے. اس موت کے بعد جو عظیم زندگی ہے، سب سے لمبی زندگی ہے، اس کی فکر صبح و شام کرنا ہے. آپ لوگ بتائیں، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، فکر کریں گے آج سے ایک آدھ مرتبہ بڑھائیں گے فکر کرنے کی طرف، نماز کی طرف کبھی خیال کریں گے؟ کبھی یہ سوچیں گے کہ ہم کو مرنا ہے؟ حالانکہ نہیں بھی سوچیں گے تب بھی مرنا ہے، لیکن سوچیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کی تعداد میں اگر وہ اضافہ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ بندے کی عادت ایسی ہو جائے کہ ہر دن وہ 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے. کتنی مرتبہ؟ تو اسی دن اگر اس کی موت آ گئی جس دن اس نے 20 مرتبہ موت کو یاد کیا ہوگا، کس دن اس کی موت آ گئی؟ جس دن اس نے 20 مرتبہ موت کو یاد کیا ہوگا. تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ، اس کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی عادت میں شامل کریں کہ اور چیزوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی یاد کیا کریں، تاکہ نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہو، عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کہ جو کچھ اس گناہگار بندے نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے عرض کیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بیان کرنے میں بحیثیت انسان کسی قسم کی آمدن سہون قطائیں لغزشیں ہو گئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. آج کی اس مقدس محفل کی برکتوں سے صاحب خانہ کو اور تمام حاضرین کو، حاضرات کو مالا مال فرما. ہم سب کو عزت و ایمان کی زندگی اور اس دنیا سے عزت و ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو کر درود